فلاڈیلفیا سے، جی دی فلاڈیلفیا ٹرمپٹ، اور یہ امریکہ کے پروٹیسٹنٹس اور خاص طور پر ویسپ جو ہے ان کا سب سے بڑا رسالہ ہے۔ اس رسالے کا یہ شمارہ میرے پاس موجود ہے، یہ اگست 2001 کا ہے، یعنی 9/11 سے ایک مہینے پہلے کا۔ جی اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو جو کتاب سے بھیجے تھے ان میں یہ تصویر موجود ہے۔ جی اس کا ایڈیٹر یہ لکھتا ہے، many people think جی that crusades are a matter of the past, جی over forever, but they are wrong. جی Preparations are underway. Preparations are being made for the last ڈاکٹر crusade. صاحب اس میں کوئی شک نہیں، یہ Which will be کروسیڈ ہے، the bloodiest of all. Lord, please. لیکن ڈاکٹر Which will صاحب be یہ the سارا سلسلہ جب شروع ہوا تو ہمارے اس وقت جو فوجی حکمران تھے انہوں نے بش کی اور امریکنز کی ایک کال پہ سرنڈر کر دیا۔ لوگوں کو توقعات تھی کہ جب منتخب لیڈرشپ آئے گی ان پالیسیز پہ نظر ثانی کرتے ہوئے ہم اپنے قومی مفادات کو یقینی بنائیں گے۔ آج کی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا لیکن اس چاہیے؟ ایک دن سے لے کر اور یہ اب جو جمہوریت آئی ہے اس میں جو 8 سال گزر گئے ہیں، اس میں جو ڈیمیج ہوا ہے، جی اس میں جو حالات بڑھ کر جہاں تک پہنچے ہیں، اس لیے کہ مشرف سے یہ بات تو میں نے 16 ستمبر کو کہی تھی۔ جی 11 ستمبر کے بعد اس نے اپنے آئیڈیا کو سیل کرنے کے لیے کچھ لوگوں سے میٹنگز رکھی تھی، جی تو اس 16 ستمبر کو صبح تھی ان کی جو ہے پریس کے ساتھ، اور شب پہر میں تھی کچھ علماء اور مشائخ کے ساتھ۔ میں نہ علماء میں نہ مشائخ میں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیسے بلا لیا، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ مشرف صاحب آپ نے اگر اس وقت امریکہ کی مدد کی ہے تو یہ بغاوت ہوگی اصول عدل و انصاف سے، کہ کوئی جرم ثابت ہی نہیں، نہ اسامہ کا کوئی جرم ثابت ڈاکٹر صاحب وہ تو تھے فوجی ڈکٹیٹر، جی اور یہ تو وہ لوگ تھے جو جنرل مشرف کی پالیسیز کی مخالفت کر رہے تھے، جب ووٹ لے کے آئے ہیں تو یہ بھی تو انہی پالیسیز پہ چل رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ بڑھتے بڑھتے بات کہاں تک پہنچی۔ امریکہ اس میں کامیاب ہوا۔ آپ کے ناردرن علاقوں کے اندر سب سے گندے کام جو کیے ہیں وہ نیٹو کے ایجنٹس نے کیے ہیں، را کے ایجنٹس نے کیے ہیں، موساد کے ایجنٹس نے کیے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ امریکہ اس میں کامیاب ہو گیا کہ یہاں ہمارا عام آدمی آج یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی ہمارے لوگ کر رہے ہیں، یہ طالبان ہی کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہی کر رہے ہیں، یہ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں۔ اصل میں امریکہ اور بھارت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں، اور جیسے سن 71 میں انہیں موقع مل گیا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئے امن قائم کرنے کے نام پر، اسی طرح یہ ڈسٹیبلائزیشن یہاں ہو، خانہ جنگی ہو، تاکہ ادھر سے نیٹو فورسز، ادھر سے بھارت کی فورسز داخل ہو تو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب جو طالبان کی تحریک ہے، کیا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، کیا یہ شدت پسند اسلامی طالبان نہیں ہے؟ ان میں اسلامی طالبات بھی ہیں جن کے اندر ایک ریئیکشنری پورشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک مدرسے پر حملہ ہوا، 80 بچے مر گئے، ان بچوں ڈرون حملہ ہوا ہے، ڈرون حملہ ہوا نہیں یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی وہ پرانا بھی ایک جو ہوا تھا جو ڈبل ڈولا میں جی 80 بچے مرے۔ آخر ان کے بھائی، ان کے چچا، ان کے باپ کچھ تھے کہ نہیں تھے؟ غصہ آیا، غصے میں آدمی انبیلنسڈ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے درگئی میں ہمارے پیریڈ کے اوپر جو حملہ کیا تھا بہت بڑا، اور کتنے فوجی مار دیے تھے، ایک ریئیکشنری ایلیمنٹ ان میں آیا ہے، لیکن ان میں زیادہ کام جو کیا ہے وہ را اور موساد کے ایجنٹس نے کیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے حکمران تو کہتے ہیں کہ یہ اب جنگ جو ہے یہ ہماری اپنی جنگ ہے۔ یہی تو میں کہا، یہ سب سے بڑی کامیابی امریکہ کی کہ آج ہمارے ہاں آپ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اس لیے کہ اتنے دھماکے ہوئے ہیں، اتنے لوگ بیچارے مارے گئے ہیں ہر شہر میں، ہر بڑے شہر میں، کہ اب یہ بات گویا کہ منوا لی امریکہ نے ہم سے کہ یہ تمہاری اپنی جنگ ہے، حالانکہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آپ مجھے بتائیے کہ 9/11 سے پہلے کوئی دھماکہ ہوا تھا، کوئی خودکش حملہ ہوا تھا، کہیں ان علاقوں میں کوئی بدامنی تھی؟ وہاں پر سارے آئے ہوئے تھے طالبان جو ہے، جو کہ تمام عالم عرب کے طالبان جو آئے ہوئے تھے، جب وہ طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو سارے کے سارے ہمارے ہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان کے اندر، یہاں وہ آئے ہیں، آباد ہوئے ہیں، شادیاں کی ہیں، وہاں پہ بال بچے دار۔ کوئی حملہ ہوا کسی قسم کا کسی فوجی پر، کسی سویلین ٹارگٹ پر؟ نن۔ ڈاکٹر صاحب پھر اس سے یہ سب کچھ اگر ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے تو اس ایجنڈے کا توڑ کس نے کرنا تھا؟ اس سننے کا توڑ تو اول تو یہ کہ اللہ کرے گا، ہمارے بس کا روگ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے God helps those who help themselves۔ سن لیجئے، لیکن اس کے لیے یہی بات میں کہہ دے گا، ہمیں اثر نو جو بھولا ہوا سبق ہے، یہاں جو اسلام کے نفاذ کے عمل کو ہم نے ادھورا چھوڑ دیا، قرارداد مقاصد پاس کر کے چھوڑ دیا۔ آپ نے ایک بات ابھی پہلے کہی تھی کہ مذہبی جماعتیں، کہ مذہبی لوگ طاقت کے اصول میں پڑ گئے۔ آج کے پاکستان میں تو مذہبی جماعتیں جو اپنی اہمیت اور حیثیت اور کھو رہی ہیں، صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بالکل، انہوں نے جو غلط کام کیا تھا اس کی سزا اللہ انہیں دے رہا ہے۔ آج جو ہمارے ہاں، آپ سوچئے، میں ایک اور بات بھی چند منٹ دیجئے، آج ہمارے ہاں جو اخلاق کا اور کردار کا بحران ہے، جی مورل کرائسس کیوں آیا ہے؟
اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت 75, 76, 77 میں قانون بیان ہوا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ. مدینے کے منافقین میں ایک خاص گروہ وہ تھا جس نے اللہ سے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا, دولت دے گا, لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. خوب صدقہ خیرات کریں گے, صالح بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ. جب اللہ نے فضل سے نواز دیا, بَخِلُوا بِهِ. اب بخل سے کام لیا, تجوریوں کو تالے ڈال دیے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر. آج ہماری قوم کے ماتھے پر نفاق لکھا ہوا ہے, اور نفاق کی کیا علامت ہے؟ حضور نے فرمایا منافق وہ ہے جو بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, اور جب کہیں امین بنا جائے غبن کرے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے اندر کا نفاق, اور ہمارا سب سے بڑا بحران اخلاقی بحران ہے. اسی پہ بات جاری رکھیں گے. ناظرین, یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اندرونی نفاق, اور ہمارا سب سے بڑا بحران اخلاقی بحران ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بات کر رہے تھے. جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا حل کیا ہے. آج ہمارا صدر وہ ہے جو وعدہ خلافوں کا شہنشاہ ہے, اور دوسرا آلٹرنیٹ کوئی اگر سامنے آتا ہے تو وہ ہے جو کہ جھوٹ کا بادشاہ ہے. وہ کون ہے جی؟ وہ نواز شریف, کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی معاہدہ نہیں کیا, پھر وہ معاہدہ سامنے آ گیا. تو ڈاکٹر صاحب پھر لیڈرشپ کون سی ہے؟ یہ کیوں ہے؟ جب قوم کے اوپر آ چکا ہے. یہ نفاق اس وقت افراد پر نہیں ہے, پوری قوم پر ہے. جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا جھوٹا, الا ماشاءاللہ. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف, الا ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑی مایوسی کی بات آپ نے کر دی. میں دیکھیے جو حقائق ہیں, جو تلخ حقائق, اس میں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ. مطلب لوگوں نے تو ہمیشہ فیصلہ درست توبہ نہیں. لوگوں دیکھیے, یہ بات بھی ہمارا جو ہے دھوکہ ہے نظر کا, کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام چاہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف عام آدمی کے, ایک طرف پیسے رکھ دیجئے, ایک طرف ایمان کدھر جائے گا وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب, اس حد تک بھی صورتحال نہیں. لوگوں نے ہمیشہ اسلام, پاکستان اور جمہوریت کے ایک ہے مائنورٹی. اس وقت عام حال کیا ہے؟ اس وقت وہاں معاملہ جو تھا وہ اس کو ایک ہندو کا مقابلہ بھی تھا, اپنی جان بھی بچانی تھی. وی ہیڈ ٹو سیو اور اسکن آلسو فرام اور اینمی, اور یہ اسلام کا نام لیا ہم نے. ڈاکٹر صاحب, پھر آپ پھر ہمیں راستہ تجویز کریں کہ اس اخلاقی بحران سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ, تجدید ایمان. ہم جب توبہ جو ہے توبہ کریں, تجدید ایمان کریں, اللہ سے عہد کریں. اور کرائسس سے نکلنے کے لیے لیڈرشپ کہاں سے آئے؟ پھر اسی کے ذریعے سے لیڈرشپ آئے گی انشاءاللہ. اگر اللہ دیکھیے, اگر تو اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی امکان ذہن میں رکھیے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آخری سزا دینے کا وقت آ گیا ہو. قرآن مجید میں ایک آیت تھی جو عربوں کو سنا دی گئی تھی پہلے دن, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم نے پیٹھ دکھا دی, ہم نے جو مشن تمہیں دیا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اگر تم نے پیٹھ دکھائی, تمہیں ہٹائیں گے, کسی اور کو لے آئیں گے. تو یہ اللہ نے جو ہمیں مشن دیا کہ ہاں تم نے اسلام کے نام پر مانگا, لو حاضر ہے. تم نے اکیلا مانگا تھا, آپ 2 دے رہے ہیں. علامہ اقبال کے ذہن میں مشرقی پاکستان مسائل کا حل تو ڈاکٹر صاحب آپ نے توبہ کا تجویز کیا. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے یہ دہشت گردی. ابھی 2 خودکش حملے ہوئے ہیں. آپ یہ بھی بتائیں کہ ہمیں دہشت گردی کے اس رجحان سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب تک کہ ہم یہاں سے امریکہ کو نکالنے کے لیے کمر نہیں کس لیتے اور امریکہ کے ساتھ اپنا گٹھ